بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع روشن کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج دعا کے بارے میں بات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے اور تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہر رات جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ مسلسل طلوع فجر تک اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے سوا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی اور نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دعا اس کے بارے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو کچھ نازل ہو چکا اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا، بس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر ان دونوں ہاتھوں میں خیر کا سوال کرے اور پھر وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں ضرور خیر ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر ایک ساتھ تھے۔ جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو عطا کیا جائے گا، مانگو عطا کیا جائے گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ عز و جل کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے۔ سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، پاک ہے میرا رب اسی کے لیے سب تعریف ہے، پاک ہے میرا رب اسی کے لیے سب تعریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجو اور خوب کوشش سے دعا کرو، کہو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک آدمی نے دعا کی تو کہا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے نام سے پکارا کہ جب اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے سنا اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں یقیناً تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ایک ہے، بے شک بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب اس سے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوا سنا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے اس وسیلے سے مانگتا ہوں کہ ساری حمد تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بہت زیادہ احسان کرنے والا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، اے جلال اور اکرام والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تو نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے کہ جب اس کے ذریعے پکارا جائے تو وہ جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ذریعے مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں ذوالنون یونس علیہ السلام کی دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ جو مسلمان آدمی بھی کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ سیدنا نوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا، میرے بندوں کو بلاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا رب یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب کہ ان کے درمیان 7 آسمان اور اس سے آگے عرش حائل ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک جب وہ لا الہ الا اللہ ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کہہ لیں تو ان کی پکار قبول ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی رات کو آنکھ کھل گئی اور اس نے جاگ کر یوں کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یا کوئی دعا کی تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بعد دعا کی جائے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس دوران کہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی تو اپنا سر اٹھایا، پھر کہا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے آج کے دن کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا، کہا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ فاتحہ الکتاب اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔